سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے لمبی سورت ہے۔ یہ ہماری زندگیوں کے لیے رہنمائی، حکمت اور برکات کا لازوال خزانہ بھی ہے۔ روزمرہ کے مسائل کے حل سے لے کر برائیوں سے حفاظت تک یہ سورت ہم سب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے اور بہت سے احکام و ہدایات کا مجموعہ بھی ہے۔ اس سورت میں گائے کے متعلق بنی اسرائیل کا واقعہ آیا ہے۔ بقرہ کا مطلب ہے گائے اور بیل۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بقرہ ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ نام کیوں؟ تو دیکھیں، یہ نام اس لیے ہے کہ سورت میں آیت نمبر 67 سے 73 میں گائے کے واقعے کا ذکر ملتا ہے۔ تو واضح رہے کہ قرآن مجید کی ہر سورت میں اس قدر وسیع مضامین بیان ہوئے ہیں کہ ان کے لیے مضمون کے لحاظ سے جامع عنوانات تجویز نہیں کیے جا سکتے۔ عربی زبان اگرچہ لغت کے اعتبار سے نہایت مالدار ہے، مگر بہرحال ہے تو انسانی زبان ہی۔ انسان جو زبانیں بولتا ہے وہ اس قدر تنگ اور محدود ہے کہ وہ اسے الفاظ یا فقرے فراہم نہیں کر سکتی جو ان وسیع مضامین کے لیے جامع عنوان بن سکتے ہوں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے قرآن کی بیشتر صورتوں کے لیے عنوانات کے بجائے نام تجویز فرمائے جو محض علامت کا کام دیتے ہیں۔ اس سورت کو بقرہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں گائے کے مسئلے پر بحث کی گئی، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ سورت جس میں گائے کا ذکر آیا ہے۔ پیارے دوستو، سورت کی زیادہ تر آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ ہجرت فرمانے کے بعد ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، لیکن بعض آیات بالکل آخری دور کی بھی ہیں، جیسے حرمت سود سے متعلق آیات۔ بہرحال یہ سورت مدنی ہے۔ یہ مضامین کی وسعت اور جامعیت کے اعتبار سے قرآن مجید کی عظیم سورتوں میں سے ایک ہے۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ سورت میں 1000 خبریں، 1000 امر اور 1000 نہیں ہے۔ اس میں مسلمانوں، کفر پر جمے ہوئے لوگوں اور منافقین تینوں سے خطاب کرنے کے علاوہ اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں سے خاص طور پر خطاب کیا گیا ہے، اور نماز و زکوٰۃ کی فرضیت، جادو کرنے کی حرمت، قانون قصاص، احکام و وصیت، روزے کے احکام، چاند کی تاریخ کا معتبر ہونا، جہاد اور حج عمرے کے مسائل، شراب اور جوئے کی مذمت، یتیموں سے متعلق تنبیہات، نکاح اور میاں بیوی کے تعلق سے متعلق بعض قوانین، طلاق، رضاعت، عدت اور مہر سے متعلق ہدایات، ایلہ اور قسم کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اور قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے، جس کا تعلق دین کی دستاویز سے ہے۔ یہ بھی اسی صورت میں ہے جس کو آیت مدانیت کہتے ہیں، اور ساتھ ہی آیت الکرسی اور وہ آخری 2 آیات جن کی خاص فضیلت ہے اسی میں شامل ہے۔ احادیث میں سورت کے بہت سے فضائل ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ سیکھو، اس کا حاصل کرنا برکت ہے اور اسے چھوڑنا ندامت اور محرومی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سورت کے پڑھنے کا خاص طور پر گھروں میں اہتمام کرنا چاہیے۔ سیدنا موکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ قرآن کا کوہان ہے، اور اس کی بلندی کا یہ عالم ہے کہ اس کی ایک ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوتے تھے، اور بالخصوص آیت الکرسی تو خاص عرش کے سائے تلے نازل ہوئی اور اس سورت میں شامل کی گئی۔ ترمذی کی ایک ضعیف سند والی حدیث میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے، اور قرآن پاک کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اس سورت میں ایک آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کو ایسا نہ پاؤں کہ وہ پیر پر پیر چڑھائے پڑھتا چلا جائے لیکن سورہ بقرہ نہ پڑھے۔ سنو، جس گھر میں یہ مبارک سورت پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ سب گھروں میں بدترین اور ذلیل ترین گھر وہ ہے جس میں کتاب اللہ کی تلاوت نہ کی جائے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے، اور ہر چیز کی اونچائی ہوتی ہے، اور قرآن کی اونچائی سورہ بقرہ ہے۔ ہر چیز کا ماصل ہوتا ہے، اور قرآن کا ماصل مفصل صورتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیتیں اور آیت الکرسی اور 2 آیتیں اس کے بعد کی اور 3 آیتیں سب سے آخری کی، یہ سب 10 آیتیں رات کے وقت پڑھ لے، اس گھر میں شیطان اس رات نہیں جا سکتا، اور اسے اور اس کے گھر والوں کو اس دن شیطان یا کوئی اور بری چیز ستا نہیں سکتی۔ یہ آیتیں مجنون پر پڑھی جائیں تو اس کا دیوانہ پن بھی دور ہو جاتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس طرح ہر چیز کی بلندی ہوتی ہے، قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ جو شخص رات کے وقت اسے اپنے گھر میں پڑھے، 3 راتوں تک شیطان اس گھر میں نہیں جا سکتا، اور دن کو اگر گھر میں پڑھ لے تو 3 دن تک شیطان اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر ایک جگہ بھیجا، اور اس کی سرداری آپ نے انہیں دی، جنہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے سورہ بقرہ یاد ہے۔ اس وقت ایک شریف شخص نے کہا، میں بھی اسے یاد کر لیتا، لیکن ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس پر عمل نہ کر سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن سیکھو، قرآن پڑھو۔ جو شخص اسے سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، پھر اس پر عمل بھی کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک بھرا ہوا برتن جس کی خوشبو ہر طرف مہک رہی ہے۔ اسے سیکھ کر سو جانے والوں کی مثال اس برتن کی سی ہے جس میں مشک تو بھرا ہوا ہے لیکن اوپر سے منہ بند کر دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ ان کا گھوڑا جو ان کے پاس ہی بندھا ہوا تھا، اس نے اچھلنا کودنا اور بھدکنا شروع کیا۔ آپ نے قرات چھوڑ دی، گھوڑا بھی سیدھا ہو گیا۔ آپ نے پھر پڑھنا شروع کیا، گھوڑے نے بھی پھر بھدکنا شروع کیا۔ آپ نے پھر پڑھنا موقوف کیا، گھوڑا بھی ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا۔ چونکہ ان کے صاحبزادے یحییٰ گھوڑے کے پاس ہی لیٹے ہوئے تھے، اس لیے ڈر معلوم ہوا کہ کہیں بچے کو چوٹ نہ آ جائے۔ قرآن کا پڑھنا بند کر کے اسے اٹھا لیا، آسمان کی طرف دیکھا کہ جانور کے بھدکنے کی کیا وجہ ہے۔ پھر صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر واقعہ بیان کرنے لگے۔ آپ سنتے جاتے اور فرماتے جاتے ہیں، پھر اسید پڑھتے چلے جاؤ۔ سیدنا اسید رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، تیسری مرتبہ کے بعد تو یحییٰ کی وجہ سے میں نے پڑھنا بالکل بند کر دیا۔ اب جو نگاہ اٹھی تو دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی چیز سایہدار ابر کی طرح ہے اور اس میں چراغوں کی طرح کی روشنی ہے۔ بس میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ پر کوٹ گئی۔ آپ نے فرمایا، جانتے ہو یہ کیا چیز تھی؟ یہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز کو سن کر قریب آ گئے تھے۔ اگر تم پڑھنا موقوف نہ کرتے تو وہ صبح تک یوں ہی رہتے اور ہر شخص اسے دیکھ لیتا، وہ کسی سے نہ چھپتے۔ اسی کے قریب قریب واقعہ سیدنا ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کا ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ گزشتہ رات ہم نے دیکھا ساری رات ثابت رضی اللہ عنہ کا گھر نور کا بکا بنا رہا ہے اور چمکدار روشن چراغوں سے جگمگاتا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید انہوں نے رات کو سورہ بقرہ پڑھی ہوگی۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، سچ ہے، رات کو میں سورہ بقرہ کی تلاوت میں مشغول تھا۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سورہ بقرہ سیکھو، اس کو حاصل کرنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے۔ جادوگر اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر کچھ دیر چپ رہنے کے بعد فرمایا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سیکھو، یہ دونوں نورانی صورتیں ہیں، اپنے پڑھنے والے پر سائبان یا بادل یا پرندوں کے جھنڈ کی طرح قیامت کے روز سایہ کریں گی۔ قرآن پڑھنے والا جب قبر سے اٹھے گا تو دیکھے گا کہ ایک نوجوان نورانی چہرے والا شخص اس کے پاس کھڑا ہوا کہتا ہے کہ کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ یہ کہے گا نہیں، تو وہ جواب دے گا کہ میں قرآن ہوں جس نے دن کو تجھے بھوکا پیاسا رکھا تھا اور راتوں کو بستر سے دور بیدار رکھا تھا۔ ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہے، لیکن آج سب تجارتیں تیرے پیچھے ہیں۔ اب اس کے رہنے کے لیے سلطنت اس کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی اور ہمیشہ کے فائدے اس کے بائیں ہاتھ میں۔ اس کے سر پر وقار و عزت کا تاج رکھا جائے گا۔ اس کے ماں باپ کو دو ایسے عمدہ اور قیمتی تاج پہنائے جائیں گے کہ ساری دنیا بھی اس کی قیمت کے سامنے ہیچ ہوگی۔ وہ حیران ہو کر کہیں گے کہ آخر اس رحم و کرم اور اس انعام و اکرام کی کیا وجہ ہے؟ تو انہیں جواب دیا جائے گا کہ تمہارے بچے کو قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے تم پر یہ نعمت انعام کی گئی۔ پھر اسے کہا جائے گا، پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا۔ چنانچہ وہ پڑھتا جائے گا اور درجے چڑھتا جائے گا، خواہ ترتیل سے پڑھے یا بے ترتیل۔ ایک روایت میں ہے کہ جب کسی گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے تو شیطان 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، کیا زبردست اعزاز ہے! اپنے گھروں کو برے اثرات سے محفوظ رکھنے کا اس سے بہتر اور آسان طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اپنے گھروں میں اس سورت کی تلاوت کا خوب ذوق و شوق سے اہتمام کیجیے۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے۔ یہ ایمان کا قلعہ اور زندگی کے لیے رہنمائی اور برکات کا ذریعہ ہے۔ احادیث میں اس کی تلاوت کرنے والوں کے لیے بڑے فضائل ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ اس لیے میں آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ اس سورت کو نہ صرف باقاعدگی سے پڑھیں بلکہ اس کے معنی و مفہوم پر غور کریں اور اس کی تعلیمات کو اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں لاگو کریں۔
اور جب بھی آپ اس کی تلاوت میں مشغول ہوں تو میرے اور میرے والدین کے لیے اچھی صحت و عافیت کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔